بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں عاتق الرحمن ندوی دن بھر کی ملکی اور عالمی خبروں کے ساتھ۔ خبرنامے میں دیکھیے کسانوں کی حمایت میں کس طرح آگے آ رہے ہیں سابق کھلاڑی۔ جانیے کیوں ٹویٹر نے بی جے پی آئی ٹی سیل کے سربراہ کے ٹویٹ کو قرار دیا گمراہ کن۔ آگے دیکھیے کشمیر ڈی سی سی انتخابات میں کیوں کی جا رہی ہے بیجا مداخلت کی بات۔ برطانیہ اگلے ہفتے کورونا ویکسین کا ٹیکہ لگانے جا رہا ہے۔ آخر میں یہ خبر بھی تفصیل کے ساتھ دیکھنا نہ بھولیں۔ تفصیلی خبروں سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلد سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ پدم شری اور ارجن ایوارڈ سے سرفراز سمیت کئی سابق کھلاڑیوں نے زرعی قوانین کے خلاف مظاہرہ کر رہے کسانوں کی حمایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ دہلی کوچ کے دوران مظاہرین کے خلاف طاقت کا استعمال کے خلاف وہ اپنا ایوارڈ واپس لوٹائیں گے۔ ان کھلاڑیوں میں پدم شری اور ارجن ایوارڈ یافتہ پہلوان کرتار سنگھ، ارجن ایوارڈ سے سرفراز کھلاڑی سجن سنگھ چیمہ اور ارجن ایوارڈ سے ہی سرفراز ہاکی کھلاڑی راجبیر کور شامل ہیں۔ ان کھلاڑیوں نے کہا کہ 5 دسمبر کو دہلی جائیں گے اور راشٹرپتی بھون کے باہر اپنے ایوارڈ رکھیں گے۔ انہوں نے دہلی کوچ کر رہے کسانوں کو روکنے کے لیے مرکزی حکومت اور ہریانہ سرکار کے ذریعے پانی کی بوچھار اور آنسو گیس کے گولے چھوڑنے کی بھی مذمت کی۔ جالندھر پریس کانفرنس میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے اولمپک ہاکی کھلاڑی چیمہ نے منگل کو کہا کہ ہم کسانوں کے بچے ہیں اور وہ پچھلے کئی مہینوں سے پرامن مظاہرہ کر رہے ہیں۔ تشدد کا ایک بھی واقعہ اس دوران رونما نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ لیکن جب دہلی جا رہے تھے تو ان کے خلاف آنسو گیس کے گولوں کا استعمال ہوا اور پانی کی بوچھار چھوڑی گئی۔ اگر ہمارے بڑوں اور بھائیوں کی پگڑی اچھالی گئی تو ہم اپنے ایوارڈ اور اعزاز کا کیا کریں گے؟ ہم اپنے کسانوں کی حمایت کرتے ہیں، ہمیں ایسے ایوارڈ نہیں چاہیے، اس لیے وہ لوٹانے جا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 5 دسمبر کو سابق کھلاڑی دہلی کی سرحد پر ہو رہے کسانوں کے مظاہرے میں شامل ہوں گے۔ چیمہ نے کہا کہ کور اور ارجن ایوارڈ یعنی شاٹ فٹ فاتح بلوندر سنگھ سمیت کئی کھلاڑی ان کی حمایت میں ہیں۔ این ڈی ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق ارجن ایوارڈ اور اولمپک میں گولڈ میڈل سے سرفراز ہاکی کھلاڑی گلمیل سنگھ اور ہندوستانی ہاکی ٹیم کی سابق کپتان راجبیر کور، جنہیں گولڈن گرل بھی کہا جاتا ہے، بھی چیمہ کے ساتھ پریس کانفرنس میں تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ پنجاب کے تقریباً 150 کھلاڑی اپنے ساتھ پدم شری اور ارجن ایوارڈ لوٹانے جا رہے ہیں۔ ٹویٹر نے بی جے پی آئی ٹی سیل کے سربراہ امیت مالویہ کے پروپیگنڈا ٹویٹ پر کارروائی کرتے ہوئے اسے گمراہ کن مواد کے طور پر نشانزد کیا ہے۔ جھوٹی خبروں کے خلاف ٹویٹر کی جانب سے یہ ہندوستان میں ہونے والی پہلی کارروائی ہے۔ اس سے قبل کسی بھی ٹویٹ کو ٹویٹر کی طرف سے اس طرح نشانزد نہیں کیا گیا ہے۔ جھوٹی خبریں عام کر اپوزیشن رہنماؤں اور حکومت کے خلاف اٹھتی آوازوں کو کمزور کرنے کے لیے بی جے پی آئی ٹی سیل ملک بھر میں بدنام ہے۔ ماضی میں کئی ایسے واقعات سامنے آ چکے ہیں جن میں بی جے پی آئی ٹی سیل نے حکومت مخالف آوازوں اور احتجاج کو کمزور کرنے کے لیے جھوٹی ویڈیو یا جھوٹے مواد کا استعمال کیا ہے۔ لیکن اب کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ بی جے پی کو کافی شرمندگی کا سامنا ہے۔ ملک میں ان دنوں زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کا آندولن جاری ہے۔ دوران 27 نومبر کو دہلی داخل ہو رہے کسانوں کی پٹائی کی تصویر خوب وائرل ہوئی تھی، جس میں ایک وردی میں ملبوس جوان ایک بزرگ کسان پر لاٹھی برساتا نظر آ رہا ہے۔ راہل گاندھی نے اس تصویر کو ٹویٹ کیا اور لکھا کہ یہ انتہائی افسوسناک تصویر ہے۔ ہمارا نعرہ ہے جے جوان جے کسان تھا، لیکن آج وزیر اعظم نریندر مودی کی انا نے جوانوں کو کسان کے خلاف کھڑا کر دیا ہے۔ یہ بہت خطرناک ہے۔ جس کے بعد بی جے پی آئی ٹی سیل کے سربراہ امیت مالویہ نے اسی تصویر کو ایک اور دوسری ویڈیو کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے راہل گاندھی کی تصویر کو پروپیگنڈا قرار دیتے ہوئے لکھا کہ راہل گاندھی ہندوستان کے غیر ذمہ دار لیڈر ہیں اور ہندوستان کو ایسا لیڈر ایک بڑے عرصے سے نہیں ملا ہے۔ لیکن اس کے بعد سوشل میڈیا صارفین نے امیت مالویہ کی ویڈیو ٹویٹ کے جواب میں اس واقعے کی اصل ویڈیو شیئر کی جس میں کسانوں کو پیٹا جا رہا ہے۔ کئی سوشل میڈیا صارفین نے امیت مالویہ کی ٹویٹ کے خلاف شکایت کی، جس کے بعد ٹویٹر نے ایکشن لیتے ہوئے امیت مالویہ کی ٹویٹ کو ٹیگ کر کے لکھا ہے کہ گمراہ کن معلومات ہیں۔ جامعہ اسلامیہ بھٹکل کے فارغین کی تنظیم ابنائے جامعہ جامعہ اسلامیہ بھٹکل کی جانب سے آل انڈیا پیام انسانیت کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا بلال عبدالحی حسنی ندوی مدظ اللہ العالی کی بھٹکل تشریف آوری کی مناسبت سے موجودہ حالات میں علماء کی ذمہ داریوں کے عنوان پر مولانا ابوالحسن علی ندوی اسلامک اکیڈمی بھٹکل میں
کل بادشاہ علماء کرام کی خصوصی نشست کا انعقاد کیا گیا، جس میں شہر اور آس پاس کے علماء نے شرکت کرتے ہوئے مولانا کے بیان سے استفادہ حاصل کیا۔ مولانا نے اپنے خطاب میں ملک کے موجودہ حالات میں ارتداد کے پیش آ رہے واقعات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے علماء کو اپنی دعوتی ذمہ داریوں کو انجام دینے پر زور دیا اور دعوتی سلسلے کی کوششوں پر استحکام کے ساتھ کام کرنے کی نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اپنے دعوتی سلسلے کو جاری رکھنا چاہیے۔ بانی و جنرل سیکریٹری مولانا ابوالحسن علی ندوی اسلامک اکیڈمی بھٹکل مولانا محمد الیاس ندوی نے ارتداد کے واقعات پر مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہا کہ اس کا اظہار سالوں پہلے مولانا کر چکے تھے اور آج اس طرح کے واقعات ہمارے سامنے پیش آ رہے ہیں، اور نئی نسل جس طرح سے ارتداد کا شکار ہو رہی ہے، آج مولانا زندہ ہوتے تو خون کے آنسو ہوتے۔ ابنا جامعہ کے صدر مولانا انصار خطیب ندوی نے مولانا کے ذریعے پیش کی گئی باتوں پر توجہ دینے اور حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے پر زور دیا۔ کیرلا یونین آف ورکنگ جرنلسٹ نے کیرلا کے رپورٹر صدیق اپن کی نظر بندی کو چیلنج کرتے ہوئے سپریم کورٹ میں درخواست دی ہے اور اتر پردیش حکومت کی الزام کی بھی تردید کی ہے، جس میں اتر پردیش حکومت نے صدیق پر الزام لگایا ہے کہ وہ پی ایف آئی کا حصہ ہے اور ہاتھرس میں بدامنی پھیلانے کے مقصد سے وہاں جا رہے تھے۔ یونین نے یہ بھی الزام لگایا ہے کہ صحافی کو حراست کے دوران 3 بار پیٹا گیا اور اسے ذہنی اذیت کا نشانہ بنایا گیا۔ عدالت عظمیٰ میں دائر جوابی حلف نامے میں KUWJ نے دعویٰ کیا ہے کہ اتر پردیش پولیس نے ایک بالکل جھوٹا اور غلط بیان دیا ہے کہ وہ پاپولر فرنٹ آف انڈیا یعنی PFI کے دفتر سیکریٹری ہیں، کیونکہ وہ ایک صحافی کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔ ملزم صدیق نے خصوصی طور پر وکیل سے درخواست کی کہ وہ عدالت سے درخواست کرے کہ اسے نارکو تجزیہ ٹیسٹ یا برین میپنگ ٹیسٹ یا جھوٹ پکڑنے والے ٹیسٹ یا کسی دوسرے سائنسی ٹیسٹ سے گزرنے کی اجازت دے تاکہ وہ ثابت کر سکے کہ وہ بے گناہ ہے۔ جوابی حلف نامہ اتر پردیش حکومت کے ذریعے سپریم کورٹ میں داخل کرنے کے بعد دیا گیا ہے، جس میں اتر پردیش حکومت کے ذریعے دعویٰ کیا گیا ہے کہ صدیق ذات پات کی تفریق اور امن و امان کی صورتحال کو خراب کرنے کے لیے صحافت کے لبادے میں ہاتھرس جا رہے تھے۔ نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکریٹری علی محمد ساگر نے ریاستی الیکشن کمشنر KK شرما کو ایک خط لکھا ہے اور انہیں جاری DDC انتخابات میں غیر ضروری اور بلا جواز انتظامی مداخلت کے تناظر میں پائے جانے والے خدشات سے آگاہ کیا ہے۔ DDC الیکشن کے لیے انصاف پر مبنی انتخابی میدان کے قیام میں حکومتی ناکامی کا ذکر کرتے ہوئے ساگر نے کہا کہ پیپلز الائنس برائے گپکار اعلامیہ کی طرف سے جو ہی کوئی امیدوار کھڑا کیا جاتا ہے تو اسے سیکورٹی کے نام پر فوری طور پر کسی محفوظ مقام پر پہنچا دیا جاتا ہے اور اس کی تمام سرگرمیاں محدود کر دی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ ووٹروں تک کوئی بھی رابطہ بنانے میں ناکام ہو جاتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ انتخابات کی غیر جانبداری سے متعلق خدشات میں اس وقت مزید اضافہ ہو جاتا ہے جب آخری لمحات پولنگ بوتھوں کو ناقابل رسائی اور نامعلوم مقامات پر منتقل کیا جاتا ہے۔ وہ ہوٹلوں میں بند امیدواروں کا معاملہ بھی ریاستی الیکشن کمشنر کے نوٹس میں لاتے ہوئے کہا کہ مذکورہ امیدواروں کی تمام سرگرمیاں محدود کی گئی ہیں اور انہیں انتخابی مہم چلانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، جس سے وہ لوگوں کی حمایت حاصل کرنے سے قاصر ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ منظور نظر امیدواروں کو سیکورٹی فراہم کرنے سے بھی دیگر امیدواروں کے خدشات کو تقویت ملتی ہے۔ SC میئر کے انتخابات میں جس انداز سے پولیس نے مداخلت کی وہ بھی جمہوری عمل میں انتظامیہ کی غیر مناسب مداخلت کے مترادف ہے، اور یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں کہ SMC انتخابات میں کس طرح سے پولیس اہلکاروں کی موجودگی میں ضابطۂ اخلاق اور جمہوری اصولوں کی دھجیاں اڑائی گئی تھی۔ سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا کے قومی صدر MK فیضی نے اپنی جاری کردہ اخباری اعلامیہ میں کہا کہ دارالحکومت میں جاری کسانوں کے احتجاج کو ناکام بنانے کی مرکزی حکومت اور BJP کی کوششیں انتہائی قابل نفرت ہیں۔ کسان حالیہ منظور شدہ 3 کسان بلوں کے خلاف سراپا احتجاج ہیں جو انہیں اپنی مرضی اور خریداروں کا انتخاب کر کے اپنی پیداوار کو فروخت کرنے کے حقوق سے محروم کرتے ہیں اور ان کی فصلوں کے لیے ملنے والا کم سے کم سپورٹ پرائس یعنی MSP بھی ختم ہو جائے گا۔
کسانوں کا خدشہ برحق ہے کہ ان نئے قوانین سے کارپوریٹس کو زرعی پیداوار کی خریداری کے میدان میں داخل ہونے میں مدد ملے گی اور آخر کار کسانوں کو کارپوریٹس کی طرف سے طے شدہ قیمتوں پر فصلیں بیچنے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا اور اس سے کارپوریٹس خریداری پر اپنی اجارہ داری قائم کریں گے۔ حکومت کاشتکاروں کے ذریعے اٹھائے جانے والے مسائل کے مطالعے اور حل کرنے کی کوشش کرنے کے بجائے طاقت کا استعمال کرتے ہوئے کسان مظاہرین کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے۔ برطانیہ نے فائزر اور بائیو این ٹیک کی کورونا ویکسین کو منظوری دے دی ہے۔ اسی کے ساتھ برطانیہ کووڈ-19 ویکسین کے ٹیکے کو منظوری دینے والا پہلا مغربی ملک بن گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق برطانیہ میں قومی صحت خدمات کے عملے کو 7 دسمبر سے ٹیکہ لگانے کی شروعات کی جا سکتی ہے۔ اس سے پہلے روس اپنی اسپوتنک وی ویکسین کو استعمال کی منظوری دے چکا ہے۔ سیاسی سیکریٹری میٹ مینکاک کے مطابق یہ ویکسین سب سے پہلے بزرگوں کے لیے ہی دستیاب کرائی جائے گی۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گٹریس نے متنبہ کیا ہے کہ اسرائیل کی فلسطین کی سرزمین پر تعمیرات اور توسیع عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے، جس سے حالات مزید کشیدہ ہو جائیں گے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کے عالمی دن کے موقع پر ورچوئل میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کا کہنا تھا کہ اسرائیل مغربی کنارے کے الحاق کے لیے باضابطہ منصوبے کے تحت مقبوضہ علاقے میں یہودیوں کی واحد آبادکاری میں توسیع کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ اقوام متحدہ کے جنرل سیکریٹری نے مزید کہا کہ اسرائیل کے عزائم تشویشناک ہیں۔ مغربی کنارے پر تعمیرات اور یہودی آبادکاریاں گزشتہ 4 برسوں کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہیں، جس سے مذاکرات کے ذریعے تنازع کے حل کے امکانات کم ہوتے جا رہے ہیں، جبکہ کورونا وائرس کی وبائی صورتحال نے پہلے سے انتہائی سنگین صورتحال کو مزید خراب کر دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پرتشدد کارروائیاں، غزہ میں آزادانہ نقل و حمل پر پابندی، اشتعال انگیزی اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ اسرائیل کے توسیع پسندانہ اقدامات عالمی قوانین کے منافی ہیں، جن سے متمول فلسطینی ریاست کے قیام کے امکانات مجروح ہوتے ہیں۔